بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے عظیم مبلغ مشہور صوفی بزرگ حضرت سید علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر میں دین کی تبلیغ اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں آپ نے قابل ذکر کردار ادا کیا۔ تحریر محمد عبد المتعالی نعمان۔ اسلام کی دینی، ملی، سماجی اور معاشرتی تاریخ میں اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ و صوفی کرام رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تاریخ ساز، تعمیری، اصلاحی اور مثالی رہا ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیمات سے معاشرے کا رخ روحانیت، اصلاح و فلاح اور تعمیر و ترقی کی طرف موڑنے میں زبردست کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں ان کا یہ کردار اور بھی قابل ذکر اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ بلا شعبہ قطب الاقطاب، پیشوائے اہل تصوف، سردار اولیاء حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش ایسے ہی جلیل القدر بزرگ ہیں جن کی تعلیمات نے ہزارہا بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست دکھائی۔ آپ کے علم و فضل اور تعلیمات کا فیض آج تک جاری ہے۔ عوام و خواص میں آپ داتا گنج بخش، خزانے بخشنے والا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت افغانستان کے مردم خیز خطے غزنی سے متصل بستی حجویر میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم غزنی میں حاصل کی اور پھر مزید تعلیم، روحانی تجربات اور تزکیہ نفس کے لیے حجاز مقدس کا سفر کیا، اور شام و فلسطین کے سفر کے دوران اپنا پیر و مرشد شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ محمد بن قتلی کے مرید ہیں۔ اس کے بعد آپ نے شام و فلسطین، عراق، فارس، خراسان اور ترکستان وغیرہ کا بھی دورہ کیا۔ اس کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں مشائخ، صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اور علماء سے ملاقاتیں کی اور کسب فیض حاصل کیا۔ صرف خراسان میں جن مشائخ سے آپ نے ملے ان کی تعداد 300 ہے۔ ان کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 اشخاص ایسے دیکھے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک دینی و روحانی عظمت میں سارے جہاں کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین اور علم معرفت و سلوک میں جسے کامل پایا، اس سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے بہت سے اساتذہ کرام ہیں جن میں شیخ ابو الفاضل ختلی، شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القصری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو القاسم بن علی عبداللہ الگرگانی، شیخ ابو العباس اشکانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو جعفر محمد بن مصباح رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ محمد بن علی المعروف داستانی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعید فضل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، ابو احمد مظفر بن احمد بن حمدان زیادہ معروف ہیں۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین مسعود کے زمانے میں لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور شہر کے باہر دریائے راوی کے کنارے اپنا مسکن بنایا اور مسجد، خانقاہ اور مدرسے کی بنیاد رکھی۔ آپ نے تقریباً 34 سال تک لاہور اور پنجاب میں تبلیغ اسلام کے لیے کام کیا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے آپ نے برصغیر کے دوسرے علاقوں کا بھی سفر کیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرکز لاہور ہی رہا۔ لاہور کو غزنی کی سلطنت میں نہایت اہم مقام حاصل تھا، لیکن یہاں تبلیغ دین کا کام انجام دینا بے حد مشکل کام تھا، کیونکہ یہاں ہندوؤں، برہمنوں اور جوگیوں کا راج تھا۔ حجوری رحمۃ اللہ علیہ سے قبل بہت سے بزرگ ان کے مقابلے میں خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ ان خطرات کی بنا پر اشاعت اسلام کا سفر رکا ہوا تھا۔ ان چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے حضرت داتا صاحب کی لاہور آمد ہوئی۔ آپ کی تبلیغ تاریخ اسلام میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ کی آمد سے کثیر تعداد میں نہ صرف بتوں کے پجاریوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ خواص اور ہندو برہمن بھی تیزی سے مشرف اسلام ہوئے۔ لاہور آمد پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد و مدرسے کی تعمیر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مریدین اور ساتھیوں کے لیے خانقاہ تعمیر کی اور درس و تدریس کا آغاز کیا۔ اس وقت لاہور میں تقریباً تمام تر مسلمان علماء اور بااثر طبقے کے بچے آپ کے یہاں پڑھتے تھے۔ آپ نے جب محسوس کیا کہ حکمرانوں کے ساتھ تعلقات
اور رابطے کا عوام الناس اور دین کی نشر و اشاعت پر اچھا اثر نہیں پڑ رہا تو آپ نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا اور صرف عوام کے بچوں کو درس و تدریس دینے کا کام جاری رکھا۔ آپ کے اس اقدام سے معاشرتی اصلاح و دین کی ترویج و اشاعت میں روز افزوں اضافہ ہوا اور عوام و خواص میں آپ مقبول ہوئے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اخلاق حمیدہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فہم و فراست ہی تھی کہ نہ صرف ہندوؤں کے بااثر سیاسی طبقے نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا بلکہ دیگر لوگ بھی بہت سرعت کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق لاہور کی نصف آبادی نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مسلموں میں اسلام پھیلانے کی فکر تھی۔ اس سے زیادہ آپ کو اس بات کی فکر لاحق تھی کہ تصوف کے نام پر وہ غیر اسلامی رسوم و رواج اور خود ساختہ غلط نظریات جو علماء و صوفیائے کرام و دیگر مسلمانوں میں سرایت کر رہے ہیں انہیں کس طرح دور کیا جائے۔ لہذا آپ نے رائج غلط نظریات کو دور کرنے کی صحیح کی اور تصوف کی تعلیمات کو ان کے سادہ اور پرانے اسلوب پر لے آئے۔ اسلامی تعلیمات کی سادگی کو برقرار رکھا، خود بھی ان پر سختی سے عمل پیرا رہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی۔ آپ کی اہم اور گراں قدر تصنیف کشف المحجوب قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی تصوف کا مثالی دستور اور حکمت و معرفت کی روشن قندیل ہے جو قلب انسانی کو متاثر کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ کی تعلیمات کا نچوڑ اس میں موجود ہے۔ آپ نے نہایت اختصار کے ساتھ شریعت مطہرہ کے مسائل کو اس میں واضح کیا ہے، کیونکہ شریعت پر عمل کے بغیر کوئی عالم صحیح معنوں میں عالم نہیں بن سکتا اور کوئی صوفی صحیح معنوں میں صوفی نہیں بن سکتا جب تک وہ قرآن و سنت و شریعت پر عامل نہ ہو۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل، حسن سلوک، مذہبی رواداری، خدمت خلق و سماجی خدمات نے خطے میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ آپ کا نام ہندوستان کے علاوہ عراق و عجم اور خراسان و ایران بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی قابل قدر تصنیفات، اپنے علم و فضل، اپنی عملی زندگی اور اپنے اعلیٰ اخلاق حمیدہ سے ایک عالم پر اپنا سیکھا بٹھایا۔ ایک طویل عرصے تک اسلام کی خدمات انجام دینے کے بعد آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی وفات کے 8 سال بعد غزنی کے سلطان ابراہیم نے آپ کا عالی شان مقبرہ تعمیر کرایا جو وقتاً فوقتاً بعد میں نئے سرے سے تعمیر ہوتا رہا۔ حضرت خواجہ معید الدین چشتی اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اور قطب المشائخ یہاں آ کر چلا کش رہے۔ اس سے حضرت علی حجویری کا عالی مرتبت ہونا صاف ظاہر ہے۔ جب حضرت خواجہ معید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کو مرکز بنا کر ہندوستان میں اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا ارادہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر جانے سے پہلے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے متصل حجرے میں 40 روز تک مصروف عبادت و اعتکاف رہے۔ اس کے نتیجے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر روحانی فیض حاصل کیا کہ بوقت رخصت زبان زد خاص و عام یہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملارہ رہنما۔ اللہ حافظ۔